میں ہے۔ لیکن آتے ہیں اپنی بڑی خبر کی اور، جس نے اس وقت عالمی توجہ اپنی اور مبذول کی ہے، اور وہ نام ہے وسیم رضوی، جو لگاتار سرخیوں میں بنے رہتے ہیں۔ ایک بار پھر وسیم رضوی سابق شیعہ بورڈ کے جو چیئرمین ہے، وہ ایک بار پھر سرخیوں کے اندر ہے، کیونکہ وسیم رضوی پی آئی ایل لے کر سپریم کورٹ چلے گئے ہیں، اور اپنی پی آئی ایل کے اندر وسیم رضوی نے 26 قرآن کی آیتوں کو قرآن کریم سے نکالنے کی بات کہی ہے، اور اپنی ڈیٹیل جو 13 پنوں کی پی آئی ایل ان کی ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ 26 آیتیں جو ہے یہ نفرت اور انتہا پسندی کو چڑھاتی ہے، اس لیے ان 26 آیتوں کو قرآن کریم سے نکالنے کا حکم صادر سپریم کورٹ کرے۔ ایک طرف سے یہ لکھا گیا ہے، اور دوسری طرف سے اپنی دلیل میں ان کا ماننا ہے کہ قرآن کریم کو کب کس نے اور کب تحریر کیا، اس پر بھی ان کا اپنا اعتراض ہے، اور ساتھ ساتھ وہ یہ مان رہے ہیں کہ یہ پورا معاملہ جو ہے انہوں نے OIC کے سبھی ممبر ملکوں کے سامنے رکھا تھا، جب ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تب جا کر وہ سپریم کورٹ چلے گئے ہیں۔ ادھر یہ خبر سامنے آنے کے بعد جہاں ملک بھر کے اندر وسیم رضوی کے پتلے پھونکے جا رہے ہیں، وہی جموں کشمیر سے لے کر کیرلا تک مختلف انجمنوں اور اداروں کی طرف سے وسیم رضوی کے خلاف احتجاج بھی کیے گئے ہیں۔ جموں کے مختلف علاقوں کے اندر بشمول سری نگر سمیت کئی علاقوں کے اندر آج وسیم رضوی کے بیان کے خلاف زبردست احتجاج کیا گیا ہے، اور نہ صرف سرحدی حدود کے اندر بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی خبر یہ کہ وسیم رضوی جو سپریم کورٹ چلا گیا ہے اس کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے۔ ادھر ماہرین قانون کا ماننا ہے کہ یہ پی آئی ایل آٹومیٹکلی ریجیکٹ ہوگی، کیونکہ دستور کا ماننا یہ ہے کہ وہ جمہوری ہے، نہ کہ ایک مذہب کا۔ لیکن اس پر مزید گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ فون لائن پر ڈاکٹر سعید الرحمان شمس صاحب اس وقت جوائن کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ۔ وسیم رضوی صاحب ہمیشہ سرخیوں میں رہتے ہیں، لیکن اس بار حد ذرا پار کر دی ہے۔ قرآن کریم کو لے کر پی آئی ایل انہوں نے داخل کی ہے، اور تقریباً 26 آیتوں کو نکالنے کی بات کر رہے ہیں۔ ایک لاجک اس کا یہ ہے، اور دوسری بات جو اس پی آئی ایل کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو کب تحریر کیا گیا، جب حضور اس دنیا میں تھے نہیں، اس لیے اس پر سوال وہ پیدا کر رہے ہیں۔ عرض یہ ہے حضرت کہ وسیم رضوی جیسے قبیل کے لوگ روز اول سے اس طرح کی باتیں اور شوشے پھیلا کر سرخیوں میں رہنا چاہتے ہیں۔ قرآن حکیم حضرت حق جل ذکرہ کا ابدی، سرمدی، دائمی اور امن کے پیغام پر مشتمل کلام الہی ہے، اور اس سے پہلے بھی کچھ قوتوں نے کوشش کی تھی کہ قرآن حکیم کی کچھ مخصوص آیات جو بقول ان کے نفرت آمیز ہیں اور اس سے کشیدگی پھیلتی ہے، ان کو قرآن مجید سے خارج کیا جائے، نکالا جائے۔ اس کا جواب علماء نے دیا ہے، کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کی کم فہمی ہے، کم نظری ہے، اور مستقل اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں، اور کافی شافی جوابات دے کر پوری دنیا کو اور خاص طور سے ان فرقہ پرست قوتوں کو اور تنگ نظر اور متعصب عناصر کو مطمئن کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ لیکن ظاہر ہے یہ قوتیں تو مانیں گی نہیں۔ اس سے پہلے بھی ہائی کورٹ میں بھی کئی دفعہ دائر کیے گئے ہیں پی آئی ایل، اور اس طرح کی دستاویزات اور گزارشات کی گئی ہیں کہ صاحب قرآن مجید بھی پر بین لگا دیا جائے۔ تو یہ تو خیر کسی کے بس میں ہے ہی نہیں کہ بڑے سے بڑے عدالت دنیا کی قرآن حکیم کو بین کر سکے، ایک الگ پہلو ہے، الگ بحث ہے۔ لیکن عرض یہ کرنا ہے کہ وسیم رضوی صاحب اور اس طرح کے ذہن رکھنے والے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن نفرت آمیز نہیں بلکہ محبت آمیز کتاب ہے۔ ان کو شاید معلوم نہیں جن آیات کو وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے نفرت۔ ڈاکٹر سعید الرحمان صاحب کا فون لائن رابطہ جو ہے وہ کٹ چکا ہے، ضرور اس پر ہم گفتگو کریں گے، کیونکہ بڑی خبر اس وقت ڈیولپ ہو رہی ہے، اور اس کو لے کر احتجاجوں کا سلسلہ بھی جو ہے وہ تیز ہو رہا ہے، اور وسیم رضوی کے خلاف لگاتار احتجاج جو ہے وہ ہو رہے ہیں، اور بیانات ایک کے بعد ایک تنظیم کی طرف سے جاری کیے گئے ہیں، اور ملک کے اندر جہاں نظام عدل ہے وہیں پر مانا جا رہا ہے کہ اس وسیم رضوی کے خلاف کارروائی ہونا طے پائی جا رہی ہے، اور یہ مانا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے لگاتار یہ کارروائیاں کی جا رہی ہے اس سے بہت زیادہ ضرورت پڑی ہے کہ وسیم رضوی جیسے لوگوں کے خلاف اب قانونی کارروائی ہو، تاکہ وہ اس طریقے سے نفرت پیدا نہ کر پائے۔ تو فی الحال بڑی خبر ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ وسیم رضوی عدالت چلے گئے ہیں، اور عدالت میں ڈاکٹر صاحب اپنی بات کو ذرا کمپلیٹ کیجئے گا، کیونکہ بیچ میں آپ کا فون کٹ گیا تھا۔ جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح کے قماش کے جو لوگ ہیں وہ ہمیشہ سرخیوں میں رہنے کے لیے اور خواہ مخواہ ایک ماحول میں
کشیدگی اور ابتری پیدا کرنے کے لیے اس طرح کی اونچی حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ پہلی بات تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس سے قبل بھی چاند بل چوپڑا نے کلکتہ کے ہائی کورٹ میں رٹ دائر کی تھی کہ پورے قرآن کریم پر ہی بین لگا دیا جائے، لیکن اس وقت کے ججمنٹ اور فیصلے میں کہا گیا تھا کہ قرآن ایک الہامی کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے، اس پر دنیا کی کوئی عدالت بین لگانے کا تو کوئی سوال ہی نہیں، اس پر ایسا تبصرہ بھی نہیں کر سکتی جو قرآن کریم کے شان کو گویا کہ کم کرنے کی کوشش ہو۔ تو بہرکیف اس طرح کی حرکتیں بہرحال ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کی جاتی ہیں، اور اس سے قدرتی طور پر ملک کے ماحول میں ایک کشیدگی کی فضا پیدا ہوتی ہے، اور مسلمان ظاہر ہے سب کچھ برداشت کرے گا، لیکن قرآن حکیم جو ایک آفاقی اور امن اور انسانیت کی کتاب ہے، اس کے خلاف اس طرح کی ہرزہ سرائیاں یا پیغمبر اسلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی یہ چیزیں کسی بھی قیمت کو مسلمان تو بہرحال برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کی ہر سطح پر مذمت کی جا رہی ہے، کی جائے گی، اور اس کا عملی جواب بھی دیا گیا۔ میں نے عرض کیا کہ کتابیں لکھی گئی ہیں، اور جن آیات پر اور جس آیت پر بھی کسی کو کوئی شک و شبہ ہے اس میں پوری طرح سے مطمئن کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ لوگ مطالعہ کریں، پڑھیں، اور سطحی باتوں میں نہ آئیں۔ اور وسیم رضوی صاحب اللہ انہیں معاف کرے، وہ اس طرح کی حرکتیں کر کے شاید سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی ہیرو بن جائیں گے یا ان کو شاباشی ملے گی۔ یہ کچھ قوتوں کے اشارے پر یہ چیزیں کی جاتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سعید الرحمان سمد صاحب کہ انہیں پڑھنے کی اور مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، اور جس طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں انہیں لگ رہا ہے کہ دنیا میں ان کو شہرت ہوگی، بلکہ شہرت نہیں، یہ ذلت کا باعث بن رہی ہے وسیم رضوی۔